ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور ایک ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن ہے، اور اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ یہ دامن ہمیشہ رہے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات سمیٹتے ہوئے جو بات چلی تھی کہ ایک لسٹ بنی حضور کی وصال کے بعد۔ حضور علیہ السلام یہ کام کرتے تھے، یہ کام کون کرے گا، یہ کام کون کرے گا، یہ کام کون کرے گا۔ ایک کام ایسا تھا نہ وہ کام لکھا تھا، ایک کام ایسا تھا نہ وہ کام لکھا تھا، نہ اس کے آگے کسی کا نام لکھا تھا، بس اشارہ ڈال دیا گیا تھا کہ کوئی کام ہے اور کوئی کرنے والا ہے۔ نہ کام تھا نہ کام کے آگے کسی کا نام، سب کام بٹ گئے، لیکن ایک کام ایسا تھا نہ وہ کام تھا نہ اس کے آگے نام تھا، لیکن پتہ لوگوں کو ضرور تھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو مدینہ منورہ کے نواح میں یعنی کنارے کی بستی میں رہتی ہے، اور حضور علیہ السلام اس کی خبر گیری کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو وہاں کون جائے گا؟ تو اس کے ساتھ کسی کا نام نہیں تھا کہ خبر گیری کے لیے کون جائے گا۔ یہ بھی اپنے نبی کی شان ہے، یہ بھی اپنے نبی کی شان ہے کہ کوئی بوڑھی عورت تنہا اکیلے لاوارث مدینہ منورہ کے کنارے کی بستی میں رہتی ہے، حضور اس کے لیے بھی جایا کرتے، نبیوں کا امام۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ اگر ماں باپ کسی دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں تو مہینوں مہینوں لوگ نہیں جاتے اور کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ حضور کو عام بوڑھی عورتوں کا اور لوگوں کا اتنا خیال ہو تو ماں باپ کا کتنا خیال کا حضور نے حکم دیا ہوگا۔ بلکہ ماں باپ کا ذکر تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر بھائی بہنوں پر بھی کوئی توجہ نہ کرے نا تو مکے میں مر کے بھی وہ جہنمی ہے۔ اٹھائیے، فقی ابو اللہ سمرقندی نے لکھا ہے، آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ میں تو تھوڑا سا سن لیں، میں اینڈ کی طرف جا رہا ہوں۔ ماں باپ تو ماں باپ ہیں۔ فقی ابو اللہ سمرقندی لکھتے ہیں ایک بہت بڑے بزرگ تھے جو مکہ ہجرت کر گئے تھے اور مکے میں رہتے تھے۔ دوسرے بزرگ نے ان کے پاس سفر پہ جاتے ہوئے کچھ سونے کی ڈلیاں، سونا کچھ رکھا تھا کہ میری امانت رکھو، میں آؤں گا تو لوں گا۔ جب وہ آئے تو پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے بعد ان کو مکے کے قبرستان جو حرم شریف کے پیچھے وہاں دفن کیا گیا، بلکہ حدود حرم میں وہ بھی۔ بڑے نصیب کی بات ہے مکۃ المکرمہ میں مرنا۔ اکثر انبیاء کے مزارات مکۃ المکرمہ میں ہیں، اکثر۔ صرف مطاف کے اندر حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق 70 انبیاء کے مزارات ہیں صرف مطاف کے اندر۔ بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر کے مزارات مکۃ المکرمہ میں، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے مکۃ المکرمہ میں اللہ اکبر۔ تو وہ بزرگ آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا، تو وہ حضرت مالک بن دینار سے ملے۔ جب مالک بن دینار سے ملے تو مالک بن دینار نے کہا کیونکہ ہم تو مکے میں رہتے ہیں، ایک کام کرو، رکن یمانی کے پاس، وہ جو کعبے کے جو 4 کونے اس میں سے ایک رکن کا نام ہے رکن یمانی کے پاس، وہاں کھڑے ہونا شب جمعہ میں، اور شب جمعہ میں کہنا کہ اے فلاں، اس کا نام لے کے کہنا جو بزرگ کے پاس تم نے سونا امانت کے طور، اے فلاں مجھ سے بات کرو، اس لیے کہ مومنوں کی روحیں شب جمعہ میں وہاں جمع ہوتی ہے۔ جو نیک لوگ ہیں، جنتی لوگ ہیں، صرف جنتی لوگوں کی روحیں وہاں جمع ہوتی ہے۔ جب تم مجھ سے کہو گے مجھ سے کلام کرو تو اس کی روح آپ سے کلام کرے گی، اور پھر پوچھ لینا تو وہ بتا دیں گے کہ تمہاری امانت کا کیا ہوا۔ اگر وہ جنتیوں میں سے ہے تو وہاں تمہیں وہ روح مل جائے گی۔ ٹھیک، یہ گئے اور انہوں نے کہا اے فلاں مجھ سے بات کرو، کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ مالک بن دینار کے پاس آئے تو مالک بن دینار نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگرچہ وہ مکے کا بڑا نیک پرہیزگار روزے دار حاجی نمازی تھا، لیکن وہ نیک نہیں تھا۔ اگر وہ نیک ہوتا، جنتی ہوتا تو یہاں تمہیں مل جاتا۔ اب ایک کام کرو، یمن جاؤ، اور یمن جا کر کے ایک کنواں ہے یمن کے اندر، اس کنویں کا نام ہے برہوت۔ مالک بن دینار کہتے ہیں برہوت نامی کنویں پر جاؤ، اور آدھی رات کے بعد پھر کہنا کہ اے فلاں مجھ سے بات کر، تو وہ تمہیں وہاں بات، یا تو یہاں ملے گا یا تو وہاں ملے گا، تیسری کوئی جگہ نہیں۔ جنتی ہوتا تو یہاں مل جاتا، اب جہنمی ہے چونکہ وہ وہاں ملے گا، جاؤ۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے یمن کا سفر کیا کیونکہ سونا تھا میرا اور بہت زیادہ تھا، قیمتی تھا۔ جب میں وہاں گیا تو نصف شب کے بعد اس کنویں سے مجھے رونے کی آوازیں آنے لگی، تو میں نے پوچھا کون ہے؟ تو اندر سے آواز آئی کہ میں عبد الملک بن مروان ہوں، میری روح ہے اور میں عذاب میں گرفتار ہوں، یہیں پر پڑا ہوا۔
ایک اور کا بھی نام تھا، چھوڑ دیتے ہیں سب، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے آواز لگائی، اے فلاں مجھ سے بات کر۔ اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں۔ کبھی میرا سونا کیا ہوا؟ تو کہا وہ فلاں فلاں مقام پر ہے نا، میرے گھر کا جو زینہ ہے، اس زینے کے نیچے تمہارا سونا دفن ہے، وہ تمہاری امانت لے لو تم۔ پھر میں نے پوچھا یہ بتاؤ، اتنے نیک، اتنے پرہیزگار، مکہ المکرمہ میں رہے، روزہ نماز کچھ تمہارا نہیں چھوٹا، لوگ تمہیں ولی کہتے تھے، عذاب میں کیوں گرفتار ہو تم؟ تو کہا کہ میرے بھائی، میرے دکھ کی کہانی یہ ہے کہ میری ایک بہن تھی، میں مکہ ہجرت کر کے چلا آ گیا، میں نے پوری زندگی بہن کی کبھی خبر گیری نہیں کی، بہن کس حال میں مجھے نہیں پتا، مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ تو کھاتا رہا، تیری بہن فاقے کرتی رہی، تو کپڑے پہنتا رہا، تیری بہن کپڑوں کو محتاج رہی، تو نرم بستروں پہ سوتا رہا، تیری بہن گھر اور بستروں کو ترستی رہی، تو نے اپنی بہن کی خبر گیری نہیں کی، اس لیے تیری زندگی کی عبادتیں ایک طرف رکھ دی گئی، اور صرف بہن کی خبر گیری نہ کرنے کی بنیاد پر، قطع رحمی کرنے کی بنیاد پہ، بہن کا رشتہ نہ نبھانے کی بنیاد پہ، آج تیرا انجام یہ ہوا کہ اب تجھے جہنم میں ڈالا جاتا ہے۔ اس بزرگ نے کہا اندر سے کہ دیکھ، میری ساری عبادتیں برابر ہیں اور قبول ہیں، لیکن صرف بہن کی وجہ سے عذاب بھگت رہا ہوں کہ میں نے بہن کا خیال نہیں کیا۔ ہو سکے تو میری بہن یمن ہی میں رہتی ہے، فلاں مقام پر رہتی ہے، بہن سے کہہ دو کہ مجھے معاف کر دے، اگر وہ مجھے معاف کر دے گی تو اس عذاب سے مجھے نجات مل جائے گی۔ وہ بزرگ کہتے ہیں پھر میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی بہن کے پاس گیا، دیکھا کہ بہن کا بڑا برا حال تھا، مجھے بڑا دکھ ہوا، اس کے حال پہ رونا آیا، میں نے اس کو مال بھی دیا، اس کو راضی کیا، اس نے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر! آپ مجھے بتائیں کہ اگر اتنا بڑا ولی کہلانے والا، حالانکہ اللہ اکبر، نماز، روزے، عبادت، مکہ المکرمہ میں قیام، جنت المعلیٰ کے اندر دفن ہونا جسے نصیب ہو، اس کے باوجود بھی صرف بہن کی خبر گیری نہیں کیا، بہن سے پوچھ تاچھ نہیں کیا، اس کی بھوک اور پیاس کا خیال نہیں کیا، تو اس کو عذاب میں گرفتار کر دیا گیا۔ جو ماں باپ کو بھول کر کے زندگی گزارے، اللہ اکبر، ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو اپنے رشتہ داروں کو فراموش کرے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ مت سوچنا صرف کہ نماز پڑھ کر کے جنت مل جائے گی، تہجد پڑھ کر کے جنت مل جائے گی، صرف داڑیاں رکھ کر کے جنت مل جائے گی۔ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ ہماری ذمہ داریوں کا احساس اور ہماری ذمہ داریوں کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس لیے میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، یہاں بہنیں بیٹھی ان سے کہتا ہوں کہ مائکے کے رشتہ دار والے بڑے عزیز لگتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں اس کو؟ ماں کے گھر کے رشتہ دار اچھے لگتے ہیں۔ بہن آئے گی تو اچھا لگے گا، خود کی ماں باپ آئیں گے تو اچھا لگے گا، بھائی آئیں گے تو اچھا لگے گا، ننند آ گئی، ساس آ گئی، جٹھانی آ گئی تو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ شوہر کو تنگ کرتی ہیں، اس کے لیے یہ نہیں چاہیے، اس کو کپڑے نہیں چاہیے، اس کی خدمت نہیں چاہیے، وہ آنا بھی نہیں چاہیے۔ میں کہتا ہوں میری بہن، اگر تو شوہر کی بہن کو اس سے دور کر کے اپنے شوہر کو جہنمی بنا رہی ہے تو تیرے دل میں شوہر کا کون ویڈیو سا پیار ہے؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔